سبق نمبر 142 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 182 تا 188۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو، سنستدرجهم دھیرے دھیرے پکڑیں گے ہم ان کو، من حیث جہاں سے، لا یعلمون وہ جانتے نہ ہوں گے۔ پوری آیت جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم دھیرے دھیرے انہیں جہاں سے پکڑیں گے وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي اور میں ڈھیل دوں گا، لہم ان کے لیے، ان قیدی بے شک میری خفیہ تدبیر، متین پختہ ہے۔ پوری آیت میں انہیں ڈھیل دیتا رہوں گا، بے شک میری چال مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم کیا نہیں، یتفکروا غور کرتے وہ، ما نہیں ہے، بصاحبہم ان کے صاحب کو، من جنۃ کچھ بھی جنون، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا نذیر مگر ڈرانے والا، مبین صریح۔ پوری آیت کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کو کچھ بھی جنون نہیں ہے، وہ تو فقط صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اولم کیا نہیں، ینظروا دیکھتے وہ، فی ملکوتی سلطنت میں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، وما اور وہ جو، خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے، من شیء چیزوں سے، وان عسیٰ اور یہ کہ شاید، ان یکون کہ ہو، قد اقترب قریب آ گئی، اجلہم اجل ان کی، فبأی حدیث پھر کس بات پر، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ پوری آیت کیا وہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھتے اور ان چیزوں کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آ گئی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ من وہ جسے، یضلل اللہ گمراہ کرے اللہ، فلا ہادی تو نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا، لہو اس کے لیے، وَيَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ پوری آیت جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے پھریں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یسألونک پوچھتے ہیں وہ آپ سے، عن الساعتی قیامت کے بارے میں، ایانا کہ کب ہے، مرساہا قائم ہونا اس کا،
قل آپ کہہ دیں انما سوائے اس کے نہیں علم اس کا عند ربی میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا اسے، لوقتہا اس کے وقت پر، الا ہوا مگر وہی، ثقلت بہت بھاری ہے وہ، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، لا تأتیکم نہ آئے گی وہ تم پر، الا مگر بغتتاً اچانک، یسألونک پوچھتے ہیں وہ آپ سے، کأنک گویا کہ آپ، حفی متلاشی ہیں، عنہا اس کے، قل آپ کہہ دیں انما سوائے اس کے نہیں، علم اس کا، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون جانتے نہیں۔ پوری آیت۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ کہہ دیں اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کر دکھائے گا، وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری بات ہے، وہ تم پر اچانک ہی آئے گی۔ وہ ایسے آپ سے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں ہیں، آپ کہہ دیں اس کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ قل آپ کہہ دیں لا املک میں مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنی جان کے، نفعاً نفع کا، ولا ضرراً اور نہ نقصان کا، الا مگر ما وہ جو، شاء اللہ چاہے اللہ، ولو اور اگر، کنت ہوتا میں، اعلم الغیبہ جانتا غیب کو، لاستکثرت تو جمع کر لیتا میں، من الخیر بھلائی سے، وما اور نہ، مسنیہ پہنچتی مجھے، السوء کوئی برائی، ان انا نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر ڈر سنانے والا، و بشیر اور بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب دان ہوتا تو بہت فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو صرف ایمان کے طلبگاروں کو ڈر سنانے اور بشارت دینے والا ہوں۔ سورۃ الاعراف کے 23ویں رکوع میں درج 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 182 183، والذین کذبوا بآیاتنا سے ان کیدی متین تک، فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم دھیرے دھیرے انہیں جہاں سے پکڑیں گے وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ یعنی دین کے منکروں کو فوری طور پر نشان عبرت بنانے کی بجائے مزید عیش و عشرت اور کشادگی میں مست کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ہر نافرمانی پر ایک نعمت بڑھا دی جاتی ہے، توبہ استغفار بھلا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی حرکتوں کو مفید و مقبول سمجھ کر مقام ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں تو انتہائی بے خبری کے عالم میں یا تو جیتے جی یا پھر مرتے ساتھ ہی انہیں سزا میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ عربی میں ایک چیز کو دوسری چیز میں لپیٹ کر بتدریج اوپر نیچے لانے لے جانے کو استدراج کہا جاتا ہے۔ گویا بظاہر نعمتیں ہوتی ہیں مگر اندر عذاب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے نافرمانوں کو جب نعمتیں ملتی دیکھو تو سمجھ لو ان کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا میں انہیں ڈھیل دیتا رہوں گا، بے شک میری چال مضبوط ہے، یعنی لمبی لمبی عمریں دینا، برے اعمال کو مرغوب بنا دینا، گناہوں کے ارتکاب میں سہولتیں پیدا کر دینا اور خوب در خوب نعمتیں بہا دینا، سب ڈھیل ہے۔ اور خفیہ تدبیر یہ ہے کہ مجرم اطمینان کے ساتھ عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 184،
اولم یتفکروا سے ان ہوا الا نذیر مبین تک فرمایا کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کو کچھ بھی جنون نہیں ہے، وہ تو فقط صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی بچپن سے لے کر ساری عمر جن لوگوں میں گزری، انہیں آپ کا ایک ایک دروازے پر جانا، فردن فردن سمجھانا، دن بھر لوگوں سے مخاطب رہنا، صفا پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند قبائل کو متوجہ کر کے اللہ کی طرف بلانا، رات بھر اللہ سے قوم کی ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنا اور کسی سے معاوضہ یا سہولت بھی طلب نہ فرمانا، جنون کیوں لگنے لگا ہے؟ غور کریں تو انہیں اپنے اس گھٹیا طنز کا جواب مل جائے گا کہ یہ جنون نہیں بلکہ سب لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے اور بچانے کی لگن ہے، ورنہ یہ وہی نبی ہیں نبوت سے پہلے سارا مکہ جن کے اعلیٰ اخلاق اور خوبیوں کا گرویدہ تھا اور آپ پر فدا تھا۔ آیت نمبر 185 اولم ینظروا سے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون تک فرمایا کیا وہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھتے اور ان چیزوں کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آ گئی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جس عقیدے اور نظریے کی طرف نبی علیہ السلام لوگوں کو بلا رہے ہیں اور جو باتیں بتا رہے ہیں، لوگ آپ کی مخالفت سے پہلے یہ دیکھ لیں کائنات کا سارا انتظام اور خدا کی پیدا کردہ ہر چھوٹی بڑی چیز اسی عقیدہ توحید کی نشاندہی کرتے ہوئے تنہا خدا کی بادشاہت کی گواہی دے رہی ہے۔ گویا کائنات کا نظام بھی، نبی پاک اور قرآن بھی سب ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ مخالفت کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد تو ایمان ہی کام آئے گا۔ قرآن آخری کتاب اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد تو کوئی اور کلام بھی نہیں آنا جس کے انتظار میں ایمان کو مؤخر کر دیا جائے۔ آیت نمبر 186 من یضلل اللہ سے فی طغیانہم یعمہون تک فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے پھریں، یعنی دیدہ دانستہ سیدھی راہ پر نہ چلنے اور ارادہ و اختیار کی آزادی کے باوجود رہنمائی طلب نہ کرنے کے جرم میں اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، لہذا ان کے نہ ماننے پر افسوس نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 187 یسألونک عن الساعۃ سے ولکن اکثر الناس لا یعلمون تک فرمایا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ کہہ دیں اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کر دکھائے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری بات ہے، وہ تم پر اچانک ہی آئے گی۔ وہ ایسے آپ سے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں ہیں، آپ کہہ دیں اس کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی قیامت کتنے عرصے بعد اور کب واقع ہوگی؟ بقول مفسرین نبی علیہ السلام کے قرابت داروں نے رشتہ داری کا حوالہ دے کر نبوت کا مذاق اڑانے یا نبوت کا انکار کرنے کی غرض سے یہ سوچ کر سوال کیا کہ اگر یہ سچا نبی ہوا تو غیب کی بات کسی اور کو بتائے نہ بتائے ہمیں بتا دے گا، چونکہ نبیوں ولیوں کے بارے میں جہلاء کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ غیب کی ہر بات وہ جانتے ضرور ہیں، بتائیں چاہے نہ بتائیں۔ قرآن کی 20 آیات اس عقیدے کی نفی کرتی ہیں کہ از خود کسی کو غیب حاصل نہیں جب تک اللہ نہ بتائے۔ یہاں بھی یہی جواب ہے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، پتہ اسی گھڑی چلے گا جب وہ واقع ہو جائے گی۔ وقت کا مطلب ہی یہ ہے کہ چند لمحے قبل بھی کسی کو خبر نہ ہوگی۔ جس طرح انفرادی موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا گیا، اسی طرح اجتماعی موت کا وقت بھی دنیا سے مخفی رکھا گیا ہے۔ اسی میں بہتری ہے، ورنہ زندگیاں مفلوج اور سرگرمیاں معطل ہو جائیں۔ ہاں، قیامت کے قریب ترین نشانیاں ضرور بتا دی گئی ہیں جن کی تفصیل احادیث میں مذکور ہے۔ آیت میں لفظ ثقلت کا معنی بھاری ہے، مطلب
قیامت کا وقت معلوم کرنا سب مخلوقات کے لیے بھاری ہے یعنی ناممکن ہے، یا بتا دینا بھاری ہے یعنی برداشت نہ ہو سکے گا، یا پھر قیامت کا منظر بھاری ہے یعنی دیکھا نہیں جا سکے گا، اس کا وقوع اچانک ہوگا۔ بمطابق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی لقمہ توڑ کر منہ تک نہیں پہنچا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ کا کہنا ہے یہ آپ سے پوچھ تو ایسے رہے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں ہیں، یعنی پورا علم حاصل کر چکے ہیں۔ بعض نے کہا گویا وہ آپ کے بڑے خاص لوگ ہیں اور آپ ان پر مہربان ہو کر یہ راز انہیں بتا دیں گے۔ ظاہر ہے نبی کا کام کسی قدرتی راز کی کھود کرید کرنا یا اس کی کھوج میں مشغول رہنا نہیں، جس طرح بعض لوگوں نے دنیا کی عمر کے اندازے لگا رکھے ہیں۔ ایسی باتوں کی تحقیق و تفتیش کرنی بنتی ہی نہیں جن کا دینی یا دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہو اور نہ ہی کوئی نتیجہ حاصل ہو۔ نبی کو کن باتوں کا علم دینا ضروری ہے اور کن کا نہیں، اس بارے میں لوگ کچھ نہیں جانتے۔ یا قیامت کا وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، یا قیامت کا وقوع یقینی ہے، یا قیامت کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے، اس حقیقت سے اکثر لوگ واقف نہیں۔ آیت نمبر 188 قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي سے إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تک فرمایا آپ کہہ دیں میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب دان ہوتا تو بہت فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان کے طلبگاروں کو ڈر سنانے اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی سب سے زیادہ علم و حکمت مل جانے کے باوجود نبی علیہ السلام خدا کے عاجز و محتاج بندے ہیں۔ خدائی صفات میں قطعاً شریک نہیں کہ ان سے وہ باتیں پوچھی جائیں جو ہزار مصلحتوں کے تحت خدا نے نہیں بتائیں، یا ان سے ان کاموں کی توقع کی جائے جو ان کے اختیار میں نہیں۔ بقول مفسرین صرف خدا کا علم ہی ذاتی اور کلی ہے جسے علم غیب، اور خدا کو عالم الغیب کہا جاتا ہے کیونکہ مخلوقات سے پوشیدہ ذرے ذرے کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ بہین وجہ کسی کو بھی عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام کا سارا علم حسب ضرورت خدا کا عطا کردہ ہے، خدا کی طرح ذاتی، کامل اور کلی نہیں۔ اولین و آخرین کی جتنی بھی خبریں نبی علیہ السلام دیتے رہے وہ اللہ کی عطا سے آپ کا معجزہ بن کر آپ کی برحق نبوت پر دلیل ہیں، اور جن جن باتوں میں لا علمی کا اظہار فرماتے رہے وہ آپ کو عالم الغیب ماننے کی نفی پر دلیل ہیں۔ یہ جاہلانہ عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم بھی ہوتا ہے اور نبی سب کچھ کرنے پر قادر و مختار بھی ہوتا ہے۔ کفار مکہ نے جب قیامت کا عرصہ اور وقت پوچھا تو آپ نے صاف لا علمی کا اظہار فرما دیا جو سابقہ آیت میں مذکور ہے۔ بحوالہ تفسیر بغوی بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، اہل مکہ نے یہی عقیدہ رکھتے ہوئے کہا منڈیوں میں چیزوں کے بھاؤ کم زیادہ ہونے سے پہلے بتا دیا کریں تاکہ ڈھیروں نفع مل جائے، نقصان کوئی نہ ہو۔ اسی طرح خشک سالی سے پہلے باخبر کر دیا کریں تاکہ قبل از وقت اناج ذخیرہ کر لیا جائے یا کسی سرسبز علاقے کی طرف نقل مکانی کر لی جائے۔ جب کبھی آپ کوئی پیشین گوئی فرماتے یا دور دراز کے کسی واقعے کی خبر دیتے اور ساتھ ہی کسی بات سے لا علم نظر آتے تو کفار ہنستے ہوئے کہتے دور کی باتیں بتانے والے کو قریب کا پتہ تک نہیں، یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام باتوں کا جواب آیت کے اس جملے میں دے دیا گیا ہے کہ میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ میں کسی دوسرے کے نفع نقصان کا ضامن کیسے بن جاؤں، میں تو خود اللہ کے سپرد ہوں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ مطلب یہ کہ میرا ذاتی اختیار اور قابو صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہے۔ اگر خدا مجھے نفع دینا چاہے تو وہ مل جائے گا، نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ زندگی بھر یہ دونوں حالتیں پیش آتی رہیں جن پر آپ صبر بھی کرتے رہے اور شکر بھی کرتے رہے۔ خاصہ نبوت کے تحت اگر کچھ محسوس ہو بھی جائے تو وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہے، خود سے ہرگز نہیں۔ آیت کے اگلے جملے میں اپنے عالم الغیب اور قادر و مختار ہونے کی شدید نفی کرتے ہوئے فرمایا
اور اگر میں غیب دان ہوتا تو بہت فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ بقول مفسرین فائدے سے مراد جنگوں میں غلبہ اور مال غنیمت ہے، اور تکلیف سے مراد شہادتیں اور زخمی ہیں۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ فائدے سے مراد قحط سے پہلے اناج کا ذخیرہ ہے، اور تکلیف سے مراد فاقہ، فقر اور قرض ہے۔ بقول حسن اور ابن جریج فائدے سے مراد تجارتی نفع ہے جس میں خسارے کا امکان ہی نہ ہو، اور تکلیف سے مراد وہ تجارتی گھاٹا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے فائدے سے مراد سب کو مومن بنا لینا، اور تکلیف سے مراد کافروں کے کفر سے رنجیدہ ہونا ہے۔ ایک قول میں فائدے سے مراد نیکیوں کے لیے لمبی زندگی، اور تکلیف سے مراد زندگی کا خاتمہ ہے۔ بعضوں نے کہا فائدے سے مراد قیامت کا علم ہے جو کفار نے پوچھا تھا، اور تکلیف سے مراد وہ مذاق اور طعنے ہیں جو قیامت کا وقت نہ بتا سکنے پر سننے کو ملے۔ بعضوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی کو الگ جملہ قرار دے کر اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ مجھے جنون وغیرہ کی کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، چونکہ یہ اہل مکہ کی طرف سے طعنہ تھا۔ بہرکیف قضاء و قدر کا کلی علم اللہ کے پاس ہے جو نبوت کے لوازمات میں سے نہیں۔ خدا جس قدر مناسب سمجھے عطا فرما دے، وہ پیغمبر کا معجزہ کہلاتا ہے۔ جب نبی کے لیے غیب ثابت نہیں کہ وہ ہر بات کو جانتے ہوں تو پھر کسی صحابی یا ولی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، شریعت کے متعلقہ جو علوم و معارف منصب رسالت کی ضرورت تھے، اللہ نے وہ تمام نبیوں سے زیادہ بلکہ کاملیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ آپ کے علاوہ انہیں حاصل کرنا کسی اور کے بس میں نہیں، جس کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ ایمان کے طلبگاروں کو جہنم سے ڈراتے اور جنت کی بشارت سناتے ہیں تاکہ سب سدھر جائیں۔